اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں تو خیریت سے ہوں، امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہی ہوں گے۔ تو ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں انوار نبوت، یہ جو معجزات والا میں باب پڑھ رہا ہوں، تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم اللہ والوں کے جو واقعات سنتے ہیں اس کو جو ہے کرامت کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی اور انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوڑک کا جو مریض ہوتا تھا، جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، وہ جو ہے ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑک کا مریض جو ہے صحیح ہو جاتا تھا۔ اور جو ہے جو بچپن کا نابینا ہوتا تھا، پیدائشی نابینا، پیدائشی اندھا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ روشنی دے دیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ جو ہے لوہے کو جو ہے پگھلا کر ہتھیار بنا دیتے تھے، حالانکہ وہ ہاتھ سے جو ہے موڑ کر، پگھلا کر مطلب بھٹی میں نہیں، وہ جو ہے لوہا ان کے لیے موم کی طرح ہو جاتا تھا، وہ جس طرح چاہے اس طرح جو ہے اس کو موڑ کر، تو جیسے جیرا ہے اور جو اس زمانے میں جو ہتھیار چلتے تو اس طریقے سے جو ہے ہتھیار بناتے تھے۔ اور بہت سارے معجزات ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو جو ہے دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ہے، ان کو بھی اللہ نے ان کے ذریعے ایک معجزہ ظاہر ہوا، تو میں وہ پڑھتا ہوں تو ہم سب کو اس کا علم ہو جائے گا اور جو ہے ہماری جانکاری میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے جانکاری کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرما دے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف اور مسترد حاکم بن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مفصل حدیث شریف نقل فرمایا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام ایک شہر کے فتح کے واسطے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی اسلام کی طرف سے اللہ کے لیے جو ہے لڑائی کے لیے جو روانہ ہو گئے، اور لشکر میں سے ہر اس شخص کو واپس کر دیا جس نے نئی شادی کی۔ دھیان سے سنیں اس کو، لشکر میں سے ہر اس شخص کو واپس کر دیا تھا جس نے نئی شادی کی ہو اور بیوی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہو، اور ایسے شخص کو بھی واپس کر دیا جو مکان تعمیر کرا رہا ہو، یعنی مکان بنوا رہا ہو، جس کا دل مکان میں لگا ہو اس کو بھی واپس کر دیا، اور بھی مکان کی چھت نہ پڑی ہو، اور ایسے شخص کو بھی واپس کر دیا جس نے حاملہ جانور خریدا ہو یا اس کے پاس حاملہ جانور موجود ہو اور وہ ولادت کا وقت قریب ہو، ایسے تمام لوگوں کو واپس کر دیا۔ دل کہاں اٹکا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے واسطے لڑائی میں اٹکا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام سے جنگ شروع ہو گئی اور شہر فتح کرنے کے قریب ہو گیا، اور ادھر سے سورج بھی غروب ہونے کے قریب ہو گیا، تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا کا کیا مطلب؟ سورج کی طرف جیسے یوں بولنے لگے جیسے سورج سے بات کر رہے ہو، اس طریقے سے جو ہے بات کی کہ تو بھی حکم خدا کا پابند ہے اور میں بھی حکم خدا کا پابند ہوں، سورج سے فرما رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی کہ اللہ سورج کی رفتار کو روکے رکھ، چنانچہ سورج اسی طرح اپنی جگہ ٹھہرا رہا، اور اسی حالت میں اللہ تعالی نے شہر فتح فرما دیے، یعنی شہر کو فتح کر لیا، اور شہر کی فتح یابی کے بعد اس کے مال غنیمت کو اکٹھا کیا، اور اس زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں تھا بلکہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا، پھر آسمانوں سے آگ آ کر اسے جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو ہے یہ نعمت دی تھی کہ جو مال غنیمت کا مال ہوتا تھا اس کو جو ہے لوگوں میں مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے، اس امت سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل میں جو نبی علیہ السلام تھے ان کے مال غنیمت جو ملتا تھا جنگ کے ذریعے، تو اس کو ایک جگہ پہاڑ پر اکٹھا کر دیتے تھے،
اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ تھا، زکوٰۃ کے مال کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ نے جو ہے زکوٰۃ کا مال غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو حلال کر دیا، اور غنیمت کا مال جو ہے مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ اگر جل کر خاک ہو جاتا تو قبولیت کی علامت ہوتی تھی، اور اگر نہیں جلتا تو مال غنیمت میں خیانت کی وجہ سے قبولیت میں رکاوٹ سمجھی جاتی تھی، یعنی کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی۔ چنانچہ سارا مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا کر دیا، پھر آسمانوں سے آگ آئی مگر مال میں آگ نہیں لگی۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس مال غنیمت میں ضرور خیانت ہوئی ہے، کہ اللہ کے نبی تھے بھائی۔ چنانچہ اعلان فرما دیا کہ ہر ایک قبیلہ کا ایک ایک آدمی مجھ سے مصافحہ کرے۔ چنانچہ مصافحہ کا سلسلہ شروع ہوا، تو در اثنا مصافحہ کرتے وقت 2 یا 3 آدمی کا ہاتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ جس نے خیانت کی اس کا ہاتھ جو ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں چپک گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں نے مال غنیمت میں چوری کی خیانت کی، لہٰذا اسے لا کر پیش کر دو۔ چنانچہ بیل کے سر کے برابر سونے کا ڈھلا لا کر پیش کر دیا گیا، اور جب اسے بھی مال غنیمت میں شامل کر دیا گیا تو آگ لگ گئی اور جل کر خاک ہو گیا۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایات واضح اور صاف ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے کئی دن تک سورج اپنی جگہ رکا رہا، کئی دن تک، ایک دن کی بات نہیں تھی، کئی دن تک رکا رہا۔ اور اس میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ جس شہر کو فتح فرمایا ہے وہ شہر ہے جس میں بیت المقدس واقع ہے، یعنی فلسطین والا شہر۔ بعد سورج غروب ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے پیغمبروں کو معجزہ کے انوار عطا فرمائے ہیں۔ یاد رکھے کہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر یقین نصیب فرمائے، ہمارا ایمان بڑھائے، اور ہم کو جو ہے دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔